جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کرنا تھا لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپریس کی خبر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر پہلے آئی اس لیے کہ قومی کرکٹرز نے سندھ پولیس کی رشوت خوری کا خلاصہ کر دیا۔ اگر آپ اس خبر کو پڑھیں تو جو دو کھلاڑی ہیں صہیب مقصود، انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بذریعہ روڈ سفر کر رہا ہوں اور سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ ہر 50 میٹر کے بعد آپ کو روکتی ہے اور پیسے مانگتی ہے۔ جی ہاں جی، یہ سندھ پولیس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ صہیب مقصود نے مزید لکھا کہ میرے ساتھ ایک اور انٹرنیشنل پلیئر موجود تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ہم بین الاقوامی کرکٹرز ہیں جو کراچی میں ہمارے میچ کے بعد ملتان جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر بھی 8,000 روپے لیے اور پھر جانے دیا، اور یہ ٹویٹس وغیرہ بھی ایکسپریس نے شیئر کی ہوئی ہیں۔ اب اس کی دیگر میڈیا کو اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سندھ پولیس کی قومی کرکٹر سے رشوت کی وصولی، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے وہاں پہ سندھ پولیس کی جانب سے، اور کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا۔ لیکن یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری کارکردگی اس سے پوچھنی ہے اس سے پوچھنی ہے، جو یہ انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہے نا، سندھ پولیس کی رشوت خوری کا خلاصہ کر دیا، یہ بنیادی طور پہ گڈ گورننس کا خلاصہ ہے۔ یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ کھلاڑیوں سے بھی رشوت لے رہی ہے۔ اچھا، میرے لیے یہ چیز کوئی باعث حیرت نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اگر کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں تو عام بندے کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ اب اس کے اوپر ایک دم سے آئی جی صاحب بھی نوٹس لے لیں گے، ڈی آئی جی صاحب بھی نوٹس لے لیں گے، اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے سب کو۔ یہ ایسے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ ہوا۔ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ سامنے آتا ہے، پولیس افسران ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر ان سب کو اب گھر بھیج دیں۔ تو یہ خلاصہ ہے بنیادی طور پہ ہمارے سسٹم کا کہ یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کیسے کرپشن ہو رہی ہے، لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر حصہ نہ بھی ڈالیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا گند ہے یار، اس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میجورٹی میرے خلاف ہو جائے گی، میجورٹی جو کہے گی کہ جناب یہ پاگل ہے، اس کو یہاں سے فارغ کرو۔ اچھا، یہ ایک کانسیپٹ آپ کو پاکستان میں مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا۔ کوئی بھی شخص اگر تھوڑی سی بہتر بات کر رہا ہو نا تو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ تو پاگل ہے یار، اور نہیں یہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا، اور یہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ تو چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیزیں یہاں پہ ایسے ہی چلتی ہیں اور ایسے ہی چلائی جاتی ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی خبر کوئی سامنے آ جاتی ہے جہاں پہ پولیس کا اپنا کوئی ایشو ہو۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک FIR ہوئی تھی کیپٹن صفدر کے خلاف، تو سندھ پولیس ایک طرح سے ہڑتال پہ چلی گئی تھی۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے پیپلز پارٹی کی گورننس کا کہ سندھ میں جناب قومی لیول کے جو ہمارے کرکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 50 گز کے اوپر ہم سے بھی رشوت مانگی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب میں اپنے مسائل ہیں، KPK میں اپنے مسائل ہیں، اوور آل ایشوز ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو افسران ہیں ان کا طریقہ کار ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ میں ایک دفعہ میری ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے نا، ان کی وہاں پہ ایک گیدرنگ تھی جہاں پہ مختلف ممبر پارلیمنٹ تھے، مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق تھا، اور اس میں جو EU یورپی پارلیمنٹ کے لوگ تھے جو برطانیہ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی تھے۔ اس زمانے میں BBC میں کام کرتا تھا، میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ اب یہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز آپ کو پتا ہوگا برطانیہ میں ہے، تو وہاں پہ مختلف کمیٹی رومز کہا جاتا ہے یا ان کو اس طرح کہا جاتا ہے۔ ان رومز کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، کوئی کتاب کی رونمائی بھی کبھی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ باہر سے آیا ہو تو اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ کبھی وہاں پہ بحرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی تھی، کبھی کس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی تھی۔ تو ہم شام کو اکثر وہاں پہ جاتے ہوتے تھے، کوئی دوست بلا لیتا تھا کہ جناب آج یہ ہو رہا ہے وہاں پہ تو آپ نے جانا ہے۔ تو وہاں پہ ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا، غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی بات ہے۔ تو وہ مختلف لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ بڑا ہے، ویسٹ یہ کرتا ہے، ویسٹ وہ کرتا ہے۔ تو کوئی خبر ان دنوں میں آئی ہوئی تھی، وہ کسی وفد کے حوالے سے تھی، کسی ملک کے وفد کے حوالے سے کہ وہ یورپ میں کہیں پہ آیا، افریقہ کی کوئی کنٹری سے تھا، مجھے اس کی ایگزیکٹ تفصیلات نہیں پتا۔ تو ایسے ہی میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ جب جاتے ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لوگ وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں، تیسری دنیا میں آپ کو بڑی عزت دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جب بھی وفد آتا ہے تو کبھی پاکستان کے حوالے سے ہم خبر سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی سرکاری وفد آیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جناب بدتمیزی ہو گئی ہے،
یا ان کو فلانی جگہ پہ اتنی دیر کھڑا رکھا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا, ان کو انتظار کروانا پڑا ہے. تو اس بندے نے مجھے کچھ باتیں کی. اس نے کہا کہ یار سم ٹائم یہ انفارچونیٹ ہے, غلطی سے ہو جاتا ہے, اور سم ٹائم جو ہے اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ جان کے کیا جاتا ہے. جی ہاں جی, یہ جان کے کیا جاتا ہے. وہ جو افسر شاہی وہ کہتے ہیں آپ کے وہ مالک سے آتی ہے, وہ ان کا دماغ اس جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں زمین کے اوپر. کسی بھی محکمے کا افسر ہو, کوئی منسٹر ہو, وہ سمجھتے ہیں ہم آئیں گے تو یہاں پہ نہ ہمیں لائن میں لگنا ہے نہ کرنا ہے. تو کہتے ہیں ان کو پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے لائن میں لگایا جاتا ہے تاکہ ان کا دماغ تھوڑا سا درست ہو جائے, اور بائی دا ٹائم وہ ہمارے اس بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل سوتر ہو چکے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جناب ان کے آگے نہ آئین ہے نہ قانون ہے. یہ جس بھی محکمے سے ان کا تعلق ہے, پارلیمنٹیرینز ہو جائیں یا بیوروکریسی ہو جائے, یہ آئین قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جب آتے ہیں تو ہم ان کو پہلے ایئرپورٹ پہ لائن لگواتے ہیں تاکہ ان کا تھوڑا سا دماغ درست ہو جائے, اور بائی دا ٹائم یہ ہمارے ایک چھوٹے سے افسر کے سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بالکل اچھے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. امیگریشن کا ہمارا جو سپاہی کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی آرام سے کھڑے ہو کے اسٹیمپ لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں آن دی ادر ہینڈ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پاسپورٹ دے دیں, یہ کر دیں, ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جو ہمارے لیے باعث حیرت ہوتا ہے. تو ایک یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو ہماری افسر شاہی کا موڈ ہے, جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں کہ اب جناب قومی کرکٹر سے رشوت لی جا رہی ہے, اب اس کے بعد کاروائی ہوگی. لیکن جناب اس نہج پہ پہنچے کیوں ہم کہ آج ہمارے قومی کرکٹر سے بھی سندھ پولیس رشوت لے رہی ہے. وہ اس لیے لے رہی ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے, جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اس کے مطابق نظام چلاتا ہے. خبر میں نے عمران خان صاحب والی بھی آپ سے شیئر کرنی ہے, وہ جو آج ان کو عدالت میں لانا تھا. لیکن اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر گزشتہ روز یا ویکینڈ پہ غالباً اتوار والے دن ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, تیزاب سے حملہ کیا گیا, اور اس میں کچھ وہ زخمی ہوئے. ان کے بازو کے اوپر جو ہے وہ زیادہ چوٹ آئی ہے, باقی انہوں نے دھو دیا تھا. اینک پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی جو ہے آنکھیں بچ گئی. انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. برطانوی ایک رکن پارلیمنٹ نے اس حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ بیان بھی جاری کیا ہے. پاکستان کا اس میں نام آ رہا ہے, پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. اور یہ جو تیزاب پھینکنے والا چیز, یہ برطانیہ جیسے ملک میں جو ہے نا اس کو حملے میں کافی استعمال کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے ایک باقاعدہ رپورٹ کی تھی, ریسرچ کر کے. ایک سینئر پولیس افسر کو, میٹروپولیٹن پولیس کے افسر کو میں نے اس میں انٹرویو کیا تھا. ابھی بھی وہ انٹرویو بھی بی بی سی کے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوگا, خبر بھی ابھی بھی لگی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ برطانیہ میں ایک ریشم خان نامی ایک خاتون تھی, مسلمان لڑکی تھی, اس کے اوپر کسی نے تیزاب پھینکا تھا. پھر ایک دو اور واقعے اس طرح ہوئے تو اس میں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی کہ مسلمانوں میں یہ خوف پھیل گیا کہ جیسے ہمارے اوپر تیزاب پھینکنے کے حملے ہو رہے ہیں. اب دیگر ہتھیار وہاں پہ اس طرح نہیں ملتے تو تیزاب آسانی سے مل جاتا ہے, تو یہ تیزاب پھینکنے کے حملے ہو رہے تھے. تو اس پہ میں ریسرچ کرتا رہا, اور پھر میں نے جا کے پولیس افسران کا انٹرویو کیا. ایک کمیونٹی مسجد میں گیا, وہاں پہ لوگوں کے جو ان کے فیئرز تھے اس کے اوپر ان سے بات کی. تو وہاں پہ مجھے پھر میٹروپولیٹن پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ یہ بڑی کامن چیز ہے, اور کئی اس طرح حملے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اکثر دشمنیوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر تیزاب پھینکوا دیا جاتا ہے یہاں پہ, یا پھر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. کسی سے کوئی چیز چھیننی ہو تو اس کے اوپر تیزاب پھینک کے اس سے چیز چھین لی جاتی ہے. تو بڑی ڈیٹیل رپورٹ میں نے بی بی سی کے لیے کی تھی, اس کی میں نے ایک ویڈیو رپورٹ بھی بنائی تھی, ویڈیو انٹرویو بھی کیا تھا, اور بی بی سی اردو کے لیے لکھی بھی تھی خبر. تو وہ ابھی بھی وہاں پہ ساری موجود ہے. اب اینی وے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر کس نے تیزاب پھینکوایا یہ تو نہیں پتا, لیکن جو ادھر کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے جناب یا پاکستان کی حکومت سے جوڑنے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی. شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے خبر میں, جو اس کی انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے برطانوی اخبار کی, کہ وہ انہوں نے اپنا ایڈریس کسی کو نہیں دیا ہوا تھا, لیکن حالیہ دنوں میں ہی ان کا جو ایڈریس ہے اس کا لوگوں کو معلوم ہوا, اور وہ شہزاد اکبر صاحب کو ایسے پتا چلا کہ ان کو کوئی خط یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ آیا پاکستانی ایمبیسی سے جس میں کوئی چیزیں تھیں. آپ کو پتا ان کے لیگل مسائل وغیرہ بھی چل رہے ہیں, تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ جناب اب میرا جو گھر کا ایڈریس ہے وہ سب کو پتا ہے. اور پھر انہوں نے پولیس کو بھی بتایا, اور پولیس نے ان کو کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی کوئی ہمارے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے. لیکن اب پولیس جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی بھی دے رہی ہے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو گھر موو کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے گھر موو کرنا ہے تو ہم وہ بھی آپ کا کروا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی گھر موو کرنے کا کیا فائدہ, تو البتہ پولیس نے ان کی سیکیورٹی وغیرہ انہانس کی ہے.
शहजाद अकबर साहब इस वक्त बरतानिया में मुकीम है और वहाँ पे वो इस वक्त वर्क परमिट या वर्क वीजे के ऊपर हैं और बतौर कानूनदान वो वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और गालिबन उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी वहीं की है। तो ये इसकी थोड़ी सी तफसीलात थी। जिस वक्त उन पे तेजाब फेंका गया उनकी छोटी बच्ची भी उनके साथ थी, वो तो बच गई। शहजाद अकबर साहब के ऊपर गिरा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो बाजू है उस पर ज्यादा चोट आई, जिस तरह इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया हुआ है और बाकी भी तफसील इस खबर के अंदर है। अच्छा, खान साहब को आज अदालत में पेश करना था लेकिन उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और ये जिस दिन ये खबर सामने आई थी कि जी खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा और कहा गया कि जी उनको अदालत में पेश करें 28 नवंबर को, उसी दिन शाम को जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान को अदालत में किसी सूरत में पेश नहीं किया जाएगा। और ये आप अभी जाके वो व्लॉग देख लें, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को अदालत में नहीं पेश किया जाएगा और फिर उनको नहीं पेश किया गया। ऑल्दो के कुछ खबरें थीं भी कि शायद उनको पेश किया जाए, जावेद चौधरी साहब ने भी खबर दी थी कि हथकड़ी लगा के पेश किया जाएगा और उनकी जो है वो ये उधर जो लोग आएंगे उनको भी पकड़ लिया जाएगा, 9 मई के पर्चों में उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो आई डोंट नो ये किस तरह होना था, पर ये खबरें थीं, हमारे तक भी ये खबरें पहुंच रही थीं कि जनाब इस तरह भी हो सकता है, उनको हथकड़ी लगा के भी लाया जा सकता है। लेकिन जो बुनियादी मकसद है वो ये है, जो मेहरबानो साहिबा और अलीमा खान साहिबा ने बात की, वो ये कहते हैं कि असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब को कैमरों के सामने नहीं लाना, उसको देख के लोगों के अंदर हौसला पड़ेगा, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख के और उनके कारकुन में हौसला आएगा। ये मेहरबानो साहिबा ने और अलीमा खान साहिबा ने आज बात की मीडिया से उधर ही अदालत के बाहर, और ये सारी चीजें उन्होंने मीडिया से कहीं। उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया मेहरबानो साहिबा ने कि जनाब रूट लगा के उनको ले आते, पहले भी तो रूट लगा के लाया जाता था ना, जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वजीर खारजा थे उस वक्त भी रूट लग जाता था, इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त भी रूट लग जाता था, तो अभी भी आप रूट लगा के उनको ले आते। नवाज शरीफ साहब को तो आप ले आए हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, वही अदालत, वही शहर, वही जगह, वहां पे इमरान खान के लिए सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। लेकिन उसी शहर के अंदर अदालत के एक अदालत में मियाँ साहब पेश होते हैं, लेकिन दूसरी अदालत के अंदर खान साहब के लिए सिक्योरिटी इशू है। तो मियाँ साहब को आप कैसे सिक्योरिटी दे रहे हैं और खान साहब को आप कैसे सिक्योरिटी नहीं दे रहे? तो इस हवाले से काफी उन्होंने वहां पे मीडिया से भी बात की और ये भी मेहरबानो साहिबा ने कहा कि जनाब अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि एक एटमी मुल्क और दुनिया की 5वीं दिफाई कुव्वत एक कैदी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, शर्म से डूब मरो। अलीमा खान और मेहरबानो अदालत से निकल कर बरस पड़ी, ये GNN इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये उनके ट्विटर के ऊपर इसका जो है वो वीडियो क्लिप वगैरह भी लगा है, अगर आप सुनना चाहें तो वहां पे जाके सुन भी सकते हैं। तो ये उन्होंने तनकीद की और बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान साहब को कैमरे के सामने नहीं लाना और इस वजह से उनको अदालत में नहीं पेश किया जा रहा। वो जो हथकड़ी लगा के पेश करने वाली बात है, अगर उनको हथकड़ी लगा के पेश किया जाएगा तो वो तो उनके वोटर सपोर्टर में और ज्यादा सिंपैथी आएगी, और ज्यादा वोटर सपोर्टर उनका चार्ज होगा। तो मेरे ख्याल में कि उनको नहीं पेश किया जाना था और इसी वजह से जो है फिर उनको नहीं पेश किया गया। फिर उस अदालत में ये भी आज जो मुकदमा चला कि जी उनको ओपन ट्रायल होगा, अदालत में ट्रायल होगा, किधर ट्रायल होगा, तो फैसला ये आया है। अब ये खबर आप पढ़ें जरा, साइफर केस खुसूसी अदालत का जेल में ही इमरान खान के ओपन ट्रायल का फैसला, जेल के अंदर ओपन ट्रायल होगा। जी हाँ जी, मुझे मीठे में नमकीन पसंद है, अब इसको आप जहन में रखिएगा, मुझे मीठे में नमकीन पसंद है। जेल में ओपन ट्रायल होगा, वहां पे अवाम भी जा सकेगी, मीडिया भी जा सकेगा, तो ये यकीनन बहुत ओपन ट्रायल होगा जो जेल में होगा। पर बात वही है कि मुझे मीठे में नमकीन पसंद है। अच्छा, अब ये तो फैसला आ गया, अब देखते हैं आगे मुकदमा किस तरह चलता है, चीजें किस तरफ जाती हैं। अच्छा, आज ओन चौधरी साहब भी अदालत में पेश हुए, वो मुफ्ती साहब भी अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इमरान खान साहब के निकाह का केस भी चल रहा है ना, तो इमरान खान साहब के आपको पता है बहुत सारे केस हैं, उनके किताब भी है। वो जावेद चौधरी साहब ने कल एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू भी किया था और उसमें जनाब पहले हमें पता था कि फोन होता है ये प्लस वो प्लस दिस प्लस, तो अब वो दोस्ती प्लस के हवाले से भी बातें हुई और वो सारी चीजें हुई। मैं ज्यादा उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी सहाफत जो है वो माइनस में ही रहे, प्लस में ना जाए। तो हम आपसे कुछ माइनस खबरें शेयर कर रहे हैं। तो वो जो ये खबरें हैं निकाह के हवाले से, उसमें ओन चौधरी साहब भी पेश हुए, वहां पे उन्होंने कोई बयान वगैरह भी दिया, सहाफियों ने उनसे बड़े सख्त सवाल भी किए और ओन चौधरी साहब ने अदालत में ये कहा कि बुशरा बीवी के कहने पर इमरान खान ने रेहान खान को बरजरिया ईमेल तलाक दी।
ان دنوں عمران خان کافی پریشان رہتے تھے اور اکثر کہتے تھے مجھے بشرا کے پاس لے جاؤ تاکہ روحانی سکون ملے. مجھے کہا بشرا سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا. پہلا نکاح غیر شرعی غیر قانونی تھا. اون چودھری کا عدالت میں بیان. اگر پہلا نکاح غیر شرعی تھا غیر قانونی تھا تو اس کے بعد آپ پھر پنجاب میں مشیر بھی بنے رہے, حکومت کا حصہ رہے, تو اتنے عرصے کے بعد مفتی صاحب کو بھی یاد آ رہا ہے, خاور مانیکا صاحب کو بھی یاد آ رہا ہے, دوستی پلس والے جنہوں نے بک لکھی ہے ان کو بھی یاد آ رہا ہے, سب کو بھی یاد آ رہا ہے. اگر یہ پہلے کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. پر اینی وے جب بھی انسان کو ہوتا ہے یادداشت کبھی نہیں رہتی ہے, یادداشت واپس آتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ بندے کو یاد ہوتا ہے اور پھر وہ بات کرتا ہے. اور اون چودھری اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, نکاح میں وہاں پہ موجود تھے, عمران خان کے بڑے قریب تھے, بلکہ الیکشن سے پہلے بھی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جس زمانے میں الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے میں بی بی سی میں ہوتا تھا, میں برطانیہ سے آیا ہوا تھا, تو ہم بنی گالا گئے تھے کسی چیز کے لیے, کوئی نیوز رپورٹ وغیرہ تھی, ویسے کچھ صحافی تھے وہاں پہ, جہانگیر ترین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اون چودھری صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پہ تھے. وہ عمران خان صاحب کی جب نماز کا ٹائم ہوا تو اون چودھری صاحب نے لا کے ان کی جائے نماز بچائی, اور وہ ان کے کوئی کپڑے شپڑے جو بھی ہوتے تھے ساری چیزوں کا جو دھیان وہ اون چودھری صاحب رکھتے تھے. تو بڑے کلوز ان کے کانفیڈنٹ تھے, بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ وہ کرتے تھے. اور یہ بڑا حیرت کا باعث لوگوں کے لیے بنا کہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اون چودھری صاحب کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو پنجاب بھیج دیا گیا. پر اینی وے اب یہ اون چودھری صاحب نے عدالت میں بیان دیا ہے, وہاں پہ صحافیوں کے سخت سوالوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا. یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کس نوعیت کے مقدمات ہیں اور کس قسم کی گواہیاں ان کے خلاف آ رہی ہیں, تو ان کے لیگل مسائل تو بہت سارے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ویسے خان صاحب کو تو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, لیکن میڈیا کا بڑا انٹرسٹ تھا, مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود تھا, لیکن خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. اور میں نے پہلے ہی آپ سے شیئر کر دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے گا, جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں, اور پھر ویسا ہی ہوا. اور اب جیل کے اندر اوپن ٹرائل ہوگا. جی ہاں جی, یہ اب جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا. چلیں اینی وے مجھے دوڑنے میں چلنا پسند ہے, تو یہ اسی قسم کی کوئی صورتحال ہے. تو جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا جی, اور اس میں عوام کو اور میڈیا کو رسائی دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح دی جائے گی, کیسے چیزوں کو مینج کیا جائے گا. باقی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ میں جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ مقدمہ چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں کہ ان ججوں سے بھی پوچھا جائے جو مارشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, جو اس کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. اور صرف جو ہے مشرف صاحب نے ایمرجنسی نہیں لگائی تھی, ماضی میں جب انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت جن ججوں نے ان کے اس کام کو درست قرار دیا تھا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ان ججز کو بھی پکڑا جائے. یہ بھی اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا. تو اینی وے یہ آج بڑا امپورٹنٹ کیس وہاں پہ چل رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آج دیگر چیزیں بھی عدالت میں ہوتی رہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس وغیرہ بھی آتے رہے. آئین میں سپریم کورٹ کے لیے عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا, یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا گیا, یہ اے آر وائز کو رپورٹ کر رہا ہے. پہلے وہ صاحب والا مسئلہ بھی ہے, تو اس کے اوپر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ نان ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہمیں ٹائم زیادہ نہیں گزارنا چاہیے. جس طرح پرویز مشرف صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے مقدمہ سامنے لے کے آنا کیوں امپورٹنٹ ہے. لیکن یقیناً دیکھیں آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے چیزیں ہیں تو معزز عدالت سمجھتی ہوگی کہ اس میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے کہ جو بھی آئین کو توڑے گا اس کے ساتھ پھر مستقبل میں کیا ہوگا. اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے پھر بھی یہ معاملات چلتے رہیں گے. پر یہ جو اعلیٰ عدلیہ لکھیں یا نہ لکھیں, صاحب لکھیں یا نہ, اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ نان ایشوز ہیں, ان کے اوپر زیادہ توجہ دینے کے بجائے جو حقیقی معنوں میں ایشوز ہیں, جو سیاسی جماعتوں کو مسائل ہیں, سیاسی کارکنوں کو مسائل ہیں, عام پبلک کو مسائل ہیں, جمہوریت کو مسائل ہیں, 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے, ان لوگوں کا تعین کیا جائے. وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہونے دیے, وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ہم انتخابات نہیں کروائیں گے, جنہوں نے کہا کہ جناب ہم ریزولوشن لے کے آ گئے, جنہوں نے جمہوریت کے نام کے اوپر اور اپنی جمہوری سیاست کے نام پہ ان قوتوں نے ملک کے 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں ہونے دیے. ان لوگوں کا تعین ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, لیکن اس جانب عدالت نے کوئی زیادہ ان کا تعین نہیں کیا. اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے شاید کوئی اس حوالے سے چیز سامنے آئے, لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آئین کو پس پش ڈالا گیا, 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے گئے, اور اس کی
कीमत किसी को अदा नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अब तक तो यही नजर आ रहा है, तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब या किसी और के ऊपर अब कार्रवाई करने का क्या फायदा, एक ये क्वेश्चन भी उठता है। एनीवे, आखिर में एक और जो छोटी सी खबर आपसे शेयर करनी है, इमरान रियाज खान साहब आज अदालत में पेश हुए और उनके ऊपर जो FIA ने कोई केस वगैरह किया हुआ है, उस सिलसिले में जो IG पंजाब के हवाले से कोई ट्वीट वगैरह का सिलसिला है, वहाँ पे दोबारा इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया और खुद भी लगाया, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ पे उनसे ये भी पूछा गया, उनके वकील मियाँ अली इशफाक साहब से भी पूछा गया कि क्या इमरान रियाज खान साहब सियासत में आ रहे हैं। अगर इमरान रियाज खान साहब सियासत में आना चाहें तो टिकट तो इमरान रियाज खान साहब को मिल जाएगा, और इमरान रियाज खान साहब को लाहौर से टिकट मिल जाएगा, और इमरान रियाज खान साहब को नवाज शरीफ के मुकाबले में भी टिकट मिल जाएगा अगर इमरान रियाज खान साहब वो टिकट लेना चाहें। अगर उन्होंने वो टिकट ले लिया, आज मियाँ अली इशफाक साहब ने भी कहा कि अगर हमने फैसला किया तो हम इकट्ठे आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वकला को भी टिकट ऑफर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मियाँ अली इशफाक साहब का भी मूड बन जाए, लेकिन ये मैं खबर नहीं दे रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब हमारे दोस्त हैं, तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल कानूनदान हैं, वो बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी देते हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जो इश्यूज होते हैं उसमें वो बगैर पैसे लिए हुए वहाँ पे पहुँचते हैं, ड्यूटी करते हैं, और एक बेहतरीन वो वकील हैं। तो मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि उन्होंने कोई टिकट मांगा या उनको कोई टिकट दिया जा रहा है, पर मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा कि जब मैं और इमरान रियाज खान साहब अगर हम टिकट लेंगे तो हम बहुत सारे लोगों की जमानतें जब्त करवा देंगे। तो जमानतें अगर वो जब्त करवाएं या ना करवाएं, अगर वो टिकट लेते हैं तो वो बेहतरीन पोजीशन में होंगे कि वो कम से कम इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।